الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے واضح کی گئی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق اور زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق قرآنی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اہم ترین باتیں رکھی گئی ہیں. زکوٰۃ کو اسلام نے فرض قرار دیا اور اس کی فرضیت قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے. البتہ قرآن مجید میں صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو دیگر تفصیلات ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کتنی مقدار پر اور کس کس مال پر اور کتنے دنوں کے بعد فرض ہوتی ہے، یہ جو ساری تفصیلات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں. اس وقت مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن میں فرض کردہ اس حکم کے علاوہ دیگر کیا تفصیلات احادیث کے اندر آئی ہیں کہ کن اموال پر، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس وقت کتنی مقدار کے مال ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کی وضاحت مجھے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کرنی ہے. اسلام کی نگاہ میں 4 چیزوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے. دیکھیے، زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کبھی فرض کا لفظ استعمال ہو جائے گا، کبھی واجب کا لفظ استعمال ہو جائے گا. معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نکالنے کا حکم دیا اس وقت زکوٰۃ فرض ہے، اور جن جن لوگوں پر اور جن جن اموال پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ان مواقع پر فرض ہے. کبھی واجب کا لفظ استعمال کر کے فرض مراد لیا جاتا ہے، کبھی فرض کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. گفتگو کے دوران سبقت لسانی سے کبھی فرض کہہ دیا گیا، کبھی واجب کہہ دیا گیا تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو. دونوں کا مفہوم ایک ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز سونا اور چاندی، یہ 2 چیزیں. سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ سونا اور چاندی چاہے جس شکل میں ہوں، چاہے زیورات کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، یہ زیورات چاہے ہمارے استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، زیورات ہمارے اپنے پاس ہوں یا کسی کو ہم نے بطور استعمال دے رکھے ہوں، ہر صورت میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے.
دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ پیسے ہوتے ہیں، رقم، کیش۔ پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ رقم اور پیسے ہماری اپنی جیب میں ہوں یا دکان میں ہوں، گھر میں ہوں یا پھر بینک میں ہوں یا پھر کسی اور جگہ ہم جمع کر رہے ہوں۔ وہ پیسے ہم نے کسی کو بطور قرض دے رکھے ہوں یا دکان یا مکان کے ایڈوانس کے طور پر ہم نے وہ رقم دے رکھی ہو یا پھر بزنس میں ان پیسوں کو ہم نے انویسٹ کیا ہو، چاہے وہ رقم ہماری اپنی کمائی کی ہو یا پھر وہ پیسے وراثت میں ملے ہوں، ہماری سیلری کے ہوں، ہماری مزدوری کے ہوں یا پھر ہماری پینشن کے ہوں، اور وہ کیش، وہ رقم چاہے کرنسی کی شکل میں ہو یا پھر چیک یا ڈرافٹ یا بانڈ کی شکل میں ہو، ہر صورت میں جو رقم ہوگی، جو پیسے ہوں گے، جو کیش ہوں گے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چوتھی چیز یعنی سونا اور چاندی اور رقم کے بعد چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو وہ مال تجارت ہے۔ جس چیز کو آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا وہ ساری چیزیں مال تجارت میں شامل ہوتی ہیں اور مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان میں جتنی چیزیں آپ نے فروخت کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے رکھی ہیں ان تمام چیزوں کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل کیا جائے گا۔ البتہ دکان کا جو فرنیچر ہے، الماری ہے، ٹیبل ہے، میز ہے، کرسیاں ہیں، حساب و کتاب کی جو چیزیں ہیں جو فروخت کرنے کے لیے آپ نے نہیں رکھی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہیں، شوکیس وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو چیزیں فروخت کی نیت سے رکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی فیکٹری ہے، فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں کو چونکہ آپ بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، ان مشینوں سے جو چیزیں تیار ہوں گی فروخت ہونے والی ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس مشین پر، فیکٹری کی اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی زمین آپ نے خریدی، کوئی گھر آپ نے خریدا، کوئی گاڑی آپ نے خریدی اور خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ اس زمین کو مجھے بیچنا ہے، بیچنے کی نیت سے آپ نے زمین، گھر یا گاڑی خریدی ہے تو اس زمین پر، اس گھر پر، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن زمین کے خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے بیچنا نہیں ہے، اس زمین کو میں کھیتی باڑی میں استعمال کروں گا یا کسی اور مصرف میں استعمال کروں گا، اپنے ذاتی استعمال میں یہ زمین رہے گی، یا گھر میرے اپنے ذاتی استعمال میں ہوگا یا پھر کرائے کے لیے دیا جائے گا، یہ پھر گاڑیاں میں خود اپنے استعمال میں رکھوں گا، 1 گاڑی 2 گاڑی 10 گاڑیاں، یا پھر کرائے کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو ان میں سے کسی بھی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے خریدتے وقت آپ نے بیچنے کی نیت کی ہو وہ مال تجارت ہے۔ اب اگر کوئی چیز آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے، لیکن چند دنوں کے بعد آپ نے اسے فروخت کرنے کا جو ارادہ تھا اسے ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، اب آپ بیچنے کے لیے تیار نہیں، اب آپ نے ارادہ کیا کہ اس زمین کو میں اپنے استعمال میں رکھوں گا، تو اب وہ چیز مال تجارت سے نکل جائے گی، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ نے کچھ گھر بنائے، کوئی زمین خریدی یا پھر کچھ گاڑیاں آپ نے خریدی، آپ کی نیت یہ ہے کہ اسے میں کرائے پر دوں گا، تو جو گھر، جو مکان، دکان یا زمین یا پھر گاڑیاں کرائے کے لیے آپ نے خریدی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ اسے کرائے پر دینے کے بعد جو کرایہ آپ کو ملے گا وہ رقم، وہ اماؤنٹ زکوٰۃ کے مال میں شمار کر کے پھر اس کے بعد اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس گھر پر، زمین پر اور گاڑیوں پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض ہوتی ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں، ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، اور اسی طرح رقم ہے، کیش، اور اسی طرح مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی چیز، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ دوسرے نمبر پر اسے ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی قیمت لگائے، ان کی ویلیو لگائے۔ ویلیو لگانے کے بعد جو بھی اماؤنٹ آتا ہے، جو بھی رقم بنتی ہے، اس میں سے اس کے اوپر جتنا قرض ہوگا، جتنا بھی قرض اس کے اوپر ہے، اس قرض کو پہلے الگ کیا جائے گا۔ قرض ہٹانے کے بعد باقی جتنا مال ہوگا وہ مال اگر نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ذہن میں رکھیں، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ان تمام کا ٹوٹل کرنے کے بعد آپ کے اوپر جتنا قرض ہے اس قرض کو ہٹانے کے بعد باقی جو مال ہے اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ قرض آپ کا نہیں، کسی اور کا ہے، کسی اور کو جانے والا مال ہے۔ آپ کا اپنا جو مال ہے وہ قرض سے ہٹانے کے بعد قرض سے پاک جتنا مال ہے وہ آپ کا اپنا مال ہے۔ یہ مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب کیا ہے؟ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیں،
ہر تھوڑے اور زیادہ زیور پر، یا پھر ہر چھوٹی بڑی اماؤنٹ پر، ہر قسم کے مال تجارت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں ایک متعین مقدار متعین کیا ہے، ایک حد مقرر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ مال اگر اس حد کو پہنچ جائے، ٹوٹل مال اس متعین مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اس لیے گفتگو کے دوران جب بھی نصاب کا لفظ آئے گا تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نصاب سے مراد وہ متعین مقدار ہے جو اسلام نے متعین کیا، اس متعینہ مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ مال قرض نکالنے کے بعد جو بچا ہے، وہ مال اگر نصاب کے حد کو پہنچ جائے تو آپ مالک نصاب بن جاتے ہیں، تو مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نصاب کیا ہے اسے بھی آپ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ذکر فرمایا، چاندی کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور دیگر علماء و فقہا کے اجتہاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ جتنی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا جو نصاب متعین کیا گیا ہے یہی دو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور اجتہاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو، صرف سونا ہو، صرف گولڈ ہو، اور کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں، 1 روپیہ بھی موجود نہیں، رتی برابر بھی سامان تجارت موجود نہیں ہے، تھوڑی سی بھی چاندی موجود نہیں، صرف سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، تو اب اس کے لیے اس سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ۔ اگر اس کے پاس، کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو تو اس کے پاس اسے زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ وہ سونا، اس کا اپنا سونا 7.5 تولہ تک پہنچ جائے۔ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چاندی ہے، چاندی کا جو نصاب ہے، چاندی کے لیے جو متعینہ مقدار زکوٰۃ کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس چاندی ہو، یا پھر یہ کہ سامان تجارت کچھ ہے، چاندی کچھ ہے، سونا کچھ ہے، کیش کچھ ہے، صرف سونا دیکھا جائے تو 7.5 تولہ نہیں ہے، صرف چاندی کو دیکھا جائے تو 52.5 تولہ نہیں ہے، صرف کیش دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی اتنا نہیں ہے، کوئی بھی چیز نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد اگر یہ ساری چیزوں کا مجموعہ، ٹوٹل قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صرف سونا ہو تو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ اگر صرف سونا نہیں ہے، سونے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں، چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے، سامان تجارت بھی ہے، ان تمام کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو گویا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، ایسا شخص مالک نصاب کہلاتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال جمع ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت لک 100 درہم، اگر تیرے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس 200 درہم موجود ہو، درہم سے مراد چاندی کے سکے، 200 درہم موجود ہوں، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال گزر جائے، الفاظ یاد رکھیں، اس پر 1 سال گزر جائے، تو ففیہا 5 دراہم، ان 200 درہموں میں 5 درہم زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہوگا۔ 200 درہم اگر موجود ہیں تو 5 درہم زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دینارًا، اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوں، دینار سے مراد سونے کے سکے، تو سونے کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس 20 دینار ہوں، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال گزر جائے، تو ففیہا نصف دینار، اس پر آدھا دینار زکوٰۃ کے طور پر فرض ہوگا۔ 20 دینار میں آدھا دینار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من کل 20 دینار نصف دینار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار پر آدھا دینار زکوٰۃ کے طور پر نکالتے تھے۔ ومن الاربعین اربعن، 40 دینار ہوتے تو 1 دینار، اربعن نہیں، دینارن، ومن الاربعین دینارن، 40 دینار اگر ہوتے، 40 سونے کے سکے ہوتے تو دینارن، 1 سونے کا سکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے طور پر نکالتے۔ 40 میں سے 1 دینار نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ 40واں حصہ، یہی 2.5% ہے۔ تو ان احادیث سے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے لیے جو نصاب متعین کیا وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کے لیے اور دیگر اموال زکوٰۃ کے لیے، اموال تجارت کے لیے اور کیش وغیرہ کے لیے جو نصاب متعین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ
52.5 تولہ چاندی. تو یہ جو 200 درہم ہے 52.5 تولہ چاندی، اسی کو یہی آج کے وزن کے اعتبار سے 612 گرام اور کچھ ملی گرام بنتا ہے. 100 ملی گرام، 10 ملی گرام، یا پھر کچھ آپ سناروں سے معلوم کر سکتے ہیں. 612.150 یا 200 یا 300 ملی گرام، یہ ہے آج کے دور میں چاندی کا نصاب. اگر کسی شخص کے پاس اتنی چاندی کی مقدار، اتنی چاندی کی مالیت کی مقدار اگر اس کے پاس قرض سے پاک ہو کر اگر مال موجود ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور یہ جو 20 دینار 20 سونے کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے کو نصاب قرار دیا، یہی 20 سونے کے سکے اصل میں آج کے دور میں 7.5 تولہ سونا بنتے ہیں. 7.5 تولہ سونا یعنی 87.478 گرامز. تو اگر کسی شخص کے پاس آج کے دور میں صرف سونا موجود ہو اور اس کے پاس 87.478 گرام سونا موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کیش ہے یا پھر چاندی ہے یا پھر سامان تجارت ہے اور ان سب کی ٹوٹل ویلیو 612 گرام اور کچھ ملی گرام بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب بن گیا اور ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں، یہ نصاب ہے، اس نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس حدیث کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ استعمال فرمایا، وہ کیا؟ حال علیہ الحول، اس مال پر 1 سال گزر جائے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت ایک شخص اتنی مقدار کا اس نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس پر 1 سال گزرے تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی کے اندر بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی بات موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کسی بھی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص اگر کسی بھی موقع پر اس نصاب کا مالک بنتا ہے تو اسی وقت اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کے پر زکوٰۃ واجب ہوتی. اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں. 1 سال گزرنے کا کیا مطلب؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. بالفرض سمجھیے کہ ایک شخص یکم رمضان میں، رمضان کی پہلی تاریخ کو نصاب کا مالک بنتا ہے. یکم رمضان کو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مال آ گیا تو اب وہ صاحب نصاب بن گیا. جیسے ہی پہلی رمضان کو وہ صاحب نصاب بنا ہے، ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ صرف صاحب نصاب بنا ہے، مالک نصاب بنا ہے، زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی. زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ اگلے رمضان کی پہلی تاریخ جیسے ہی آئے گی اس وقت اس کا سال مکمل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سال مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی. اس میں کچھ اور مسائل اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اسی مثال کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یکم رمضان کو، پہلے رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بنا، اگلا رمضان، پہلا رمضان جیسے ہی آئے گا 1 سال مکمل ہوگا. 1 سال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، کیلنڈر انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یکم رمضان میں مالک نصاب بنتا ہے، اگلی پہلی تاریخ جیسے ہی رمضان کی آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے. اگر اگلی رمضان میں پہلی تاریخ میں اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، کم ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. چاہے اس سے پہلے 1 دن پہلے تک اس کے پاس بہت سارا مال رہا ہو، لیکن 1 سال مکمل ہونے پر، اگلا یکم رمضان آنے پر اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، کم ہو گیا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اچھا، اگر اس اگلے رمضان میں نصاب کے بقدر مال ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 20 کے اس پورے عرصے میں مال کی کیفیت کیا رہی. اس 20 کے پورے عرصے میں دیکھیے، پہلے رمضان میں پہلی تاریخ کو نصاب کا مالک ہے، اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی نصاب کا مالک ہے، لیکن درمیان میں کوئی دن ایسا اس کا گزرا کہ اس کے پاس سارا مال ختم ہو گیا، نصاب کا کچھ بھی مال باقی نہیں رہا، سارا مال مکمل ہو گیا. یا تو اس نے خرچ کر لیا یا پھر قرض اتنا لے لیا کہ اس کے پاس اپنا مال دینے کے بعد بھی قرض پورا ادا نہیں کر سکتے. اس حالت میں پہنچ گیا تو گویا کہ اس کا سارا مال ختم ہو گیا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو چاہے اس کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہو، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ یکم رمضان میں، یعنی بطور مثال یکم رمضان میں صاحب نصاب بنا ہو، اگلے یکم رمضان میں اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور درمیان میں کہیں بھی وہ سارا مال ختم نہ ہوا ہو. اگر ختم ہوا ہو تو پھر اس کے بعد اگلے رمضان کی پہلی تاریخ پر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگلی مرتبہ وہ کب صاحب نصاب بنے گا، پھر اس کے بعد 1 سال کا حساب لگایا جائے گا.
دوسری مثال، پہلی رمضان کو بھی اس کے پاس مال موجود ہے، صاحب نصاب ہے، اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی وہ صاحب نصاب ہے، لیکن درمیان میں مال ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اگر اس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے اس کے پاس نصاب سے بہت کم ہو جائے، مال ختم نہ ہو، بہت کم ہو جائے یا پھر بہت زیادہ ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر اگلے سال کی پہلی تاریخ پر اسی تاریخ پر اگر نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، اگلے سال کی پہلی تاریخ آنے کے وقت اس سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے وہ کروڑ پتی بن گیا۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے میں آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، بطور مثال 52.5 تولہ چاندی اگر 1 لاکھ روپے میں آتی ہے تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ 1 لاکھ اس کے پاس پہلے رمضان میں، پہلے دن یکم رمضان میں 1 لاکھ روپے تھے، اگلے رمضان کی پہلی تاریخ سے 2-3 دن پہلے اس کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے، یا پھر پورے سال میں وہ کروڑ پتی بنا رہا۔ لیکن اگلے رمضان کی پہلی تاریخ آتے ہی جبکہ وہ سال مکمل ہو رہا ہے، اس سے 1 دن 2 دن پہلے وہ سارے کروڑوں کی رقم ختم ہو گئی، لیکن صرف نصاب کے بقدر 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے باقی رہ گئے، تو اسے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اس 1 سال کے مکمل ہونے پر جتنا مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو کروڑوں کی رقم تھی اس کی زکوٰۃ اسے نہیں دینی ہے، اس لیے کہ وہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جتنا مال اس کے پاس سال مکمل ہونے پر موجود رہے گا اس کی زکوٰۃ اسے نکالنی ہے۔ پہلے جو مال آیا تھا اس کی زکوٰۃ نہیں، پہلے جو مال خرچ کیا اس کی زکوٰۃ نہیں۔ جو مال اس کے پاس موجود ہے، جو سیو ہے، اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جو مال خرچ ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سال گزرنے کی جو بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصاب کا جتنا مال موجود ہے اس کے ہر جز پر، ہر پارٹ پر 1 سال گزر جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سال کے ختم پر، 1 سال مکمل ہونے پر جتنا مال اس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ مال 1 دن 2 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، نصاب پہلے سال کے پہلی تاریخ کو موجود تھا، اگلے سال کی پہلی تاریخ کو بھی نصاب موجود ہے، اس سے 1 دن 2 دن پہلے پورا سال اس کے پاس 1 لاکھ روپے موجود تھے نصاب کے بقدر، لیکن 1 دن پہلے اس کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے۔ اب جب اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں بلکہ 1 لاکھ کے اوپر جتنا موجود ہے ان تمام کی زکوٰۃ نکالنی ہے، جتنا مال موجود ہوگا اس پورے ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ منیمم نصاب کے بقدر مال ہو تو ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، صرف نصاب کی نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب اگر 1 لاکھ روپے پر ہوتا ہے تو 1 سال مکمل ہونے پر 1 لاکھ کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5%، نہیں، نصاب جب مکمل ہو اور 1 سال گزر جائے تو صرف 1 لاکھ پر نہیں بلکہ جتنا مال آپ کا اپنا موجود ہے چاہے کروڑوں کا کیوں نہ ہو اس پورے مال کا 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، صرف نصاب کی زکوٰۃ نہیں، پورے مال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، سامان تجارت یا پھر زیورات وغیرہ، اس سب کی کرنٹ ویلیو جو ہے، موجودہ جو بازار میں جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 30-40 سال پہلے آپ نے 200-300 روپے میں 1 گرام سونا خریدا تھا، اب 5000 روپے ہے، تو خریدتے وقت چونکہ 300 روپے تھے لہٰذا 300 روپے کا حساب نہیں لگایا جائے گا، اب اس زیور کی جو قیمت ہے اس وقت مارکیٹ جو ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، جو بھی زکوٰۃ کے قابل آپ کے پاس موجود ہے، اس مال کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا 2.5% پورے مال کا 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ آخری چیز وہ یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس شخص کے پاس یہ سونا چاندی ہو، جس شخص کے پاس کیش ہو، جس شخص کے پاس سامان تجارت ہو اور 1 سال تک اس تفصیل کے ساتھ اگر اس کے پاس مال موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ان تمام مسلمانوں پر، وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کافروں پر زکوٰۃ کا کوئی سوال نہیں، مسلمان ہو اس مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مردوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور عورتوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں البتہ کیا بچے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ مسلمان ہے لیکن بچہ ہے، مسلمان ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، کیا مجنون پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بچے پر زکوٰۃ کے سلسلے میں، مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل حدیث، ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے وہاں بچوں کو الگ نہیں کیا گیا۔ قرآن میں کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، مومنوں کے مال سے آپ صدقہ اور زکوٰۃ وصول کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، اگر ان تعلیمات کو قبول کر لیں تو پھر ان سے یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، ان کے امیروں سے وصول کیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان کے امیروں میں بچوں کو الگ نہیں کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بچوں کو علیحدہ نہیں کیا گیا، لہٰذا جس طرح بڑوں کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح بچوں کے مال میں بھی، نابالغ بچوں کے مال میں بھی اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے فقہا اور اہل حدیث علماء کرام، ان تمام کے نزدیک جمہوریت یعنی اکثریت اہل علم کی یہ کہتی ہے کہ بچوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر پاگل اور مجنون ہے اس کے پاس اگر مال موجود ہے اور نصاب سے زائد موجود ہے تو اس کے اوپر اس کے ولی کی ذمہ داری، ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے اور اس پاگل کی زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے سے مراد قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے جو مفہوم اخذ کیا جاتا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بچے پر اور پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ایک بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، ایک بچے پر جس طرح روزہ اور حج فرض نہیں ہے، پاگل پر روزہ اور حج اور نماز فرض نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس بچے پر، بچے کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے اس کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہو۔ نہ بچوں پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی بچوں کے سرپرستوں کو اس بات کا حکم ہے کہ بچے کے مال سے زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، دلائل کی بنیاد پر دونوں کے اپنے موقف ہیں۔ یہاں چونکہ ہم ہندوستان اور پاکستان میں اکثریت علماء احناف کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن دلائل کی بنیاد پر مسائل اخذ کیے ہیں ان کے پیروکار ہیں، اس وجہ سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی، ورنہ علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بقیہ ائمہ کے نزدیک بچوں پر اور مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان تمام لوگوں پر، ان کے پیسوں پر، ان کے سامان تجارت پر، ان کے زیورات پر اس تفصیل کے ساتھ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اتنا مال اور اس پر 1 سال گزر جائے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بتائی، اس کے بعد کل مال کی ویلیو لگا کر اپنا قرضہ وغیرہ ہٹانے کے بعد بقیہ جتنا مال ہوگا اس میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔